الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسیف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک، جو 20واں سالانہ عرس مبارک پہ تشریف لانے والے جتنے بھی مشائخ عظام اور علماء کرام، سیاسی اور سماجی اور شمع رسالت کے پروانے، تاجدار ختم نبوت کے دیوانے، جہاں نظر چاہتی ہے وہاں شمع رسالت کے پروانے، تاجدار ختم نبوت کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ اور آپ کی سماعتوں کی نظر اس وقت پوری دنیا سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی نمائندگی کرنے کے لیے کوئی بندہ آیا نہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے یا یو اے ای ہے یا انگلینڈ ہے، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی تشریف نہیں لایا۔ آپ کو دل کی عطا کریوں سے، محبتوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی تعداد میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر پورے سے جتنے بھی قافلے اس مرتبہ آئے ہیں، آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ آپ ایک مرد کلندر، ایک اللہ کے ولی کے دربار میں آئے ہیں۔ لیکن جو آج بات ہوگی صرف چند منٹوں میں انشاءاللہ تعالی اس چیز کو سمیٹا جائے گا۔ بڑی خوبصورت انداز سے علماء کرام اور مشائخ عظام نے اب تک اپنی بات پہنچائی ہے، اور ان کے پہنچانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف مقصد تھا وفائے رسول، حضور سے محبت کا رشتہ اور حضور کی ختم نبوت کا رشتہ، اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے یہ یہاں سے آئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں ایمان سے کہتا ہوں، آپ میری خاطر نہیں آئے، آپ آئے ہیں تو فقط تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں ختم نبوت کانفرنسوں کا جب سلسلہ شروع ہوا تو منکرین ختم نبوت کو اس چیز کی بڑی تکلیف ہو گئی، کیا کیجئے، ایسا کیسے کیجئے کہ جس سے لوگوں کے دماغ کے اندر ایک فتنہ پیدا ہو، ایک ایسا انداز پیدا ہو، نہ تو کوئی ختم نبوت کی کانفرنس میں جائے اور نہ ہی ختم نبوت کی آواز کو بلند کرے۔ پھر فتنے سے ایک چھوٹے سے چوہے کو پکڑا اور اسے سامنے لایا۔ یاد رکھ لیجئے، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، میرے ساتھ پیر صاحب موجود ہیں۔ یہ 14 فروری کو کل سیدہ آستانے میں دیکھ کے آئے تھے، جب انسان گر کے معافی طلب کر کے کسی دہلیز سے چلا جاتا ہے تو اگر اس کے اندر غیرت ہوتی ہے تو پھر دوبارہ زبان نہیں کھولتا۔ لیکن ملازم کیا کر سکتا ہے؟ نوکر کی تو نخرہ کی، پھر نوکروں کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کبھی نوکروں سے نہیں لڑے، ہم لڑیں گے تو مالکوں سے لڑیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہم کبھی نوکروں سے نہیں لڑیں، کیونکہ ملازم تو ملازم ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو،
بڑی بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر، ہمیں کسی نوکر سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مالکوں سے لڑیں گے، اس لیے لڑیں گے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھ لو، تم آج دیکھ لو، تم اپنا بھی زور دیکھ لو اور حضور کا کرم بھی دیکھ لو۔ اب تمہارے مالکوں کو شرم آنی چاہیے، اب تمہیں دوبارہ نہیں لانا چاہیے۔ اس لیے آج دیکھو کہ آج شمع رسالت کے پروانے تاجدار ختم نبوت کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں علماء کرام اور مشایخ عظام تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، غردار رسول کو جو کرتا ہے وہ عزت نہیں پاتا، جو محبت رسول کرتا ہے وہی عزت پاتا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، تاجدار ختم نبوت کے دیوانوں، یہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر، ہم نے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی حق خطیب کی عزت نہیں ہے، عزت ہے تو تیرے رسول کی عزت ہے۔ تم لاکھ مرتبہ کیچڑ پھینکو، ہم تیار ہیں، لیکن بھول گئے کہیں ختم نبوت کی طرف چل پڑے، وہ آنکھ ہم پھاڑ دیں گے جو ختم نبوت کی طرف میری ہو کر دیکھیں گے۔ اور تمہارے یہ پیغام آج ہزاروں لاکھوں شمع رسالت کے پروانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پیغام کو آپ سماعت کیجئے۔ یہ یوکے سے آئے ہیں، یارا کم از کم اگر اپنے نوکر کو بھیجا تھا تو اسے ایک کو مسلمان نعت پڑھنے کے لیے دے دیتے، سکھ سے تو نعت پڑھا تھا۔ تمہیں یوکے میں ایک مسلمان نہیں ملا جو نعت پڑھ سکے، جو بات کر سکے ختم نبوت کی۔ تم ختم نبوت کی بات کرتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ اب میں تمہیں دوسری قسط نہیں لینے دوں گا، آج تیری قسط ختم ہو گئی ہے۔ جہاں سے لینے کے لیے تو قسط کیا تھا کہ یہ مجھے قسط دیں گے، میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے، آج تو خالی ہاتھ واپس وہاں سے آئے گا۔ میں تجھے جانتا ہوں، میں بلی جانتا ہوں تجھے، تیرا اتنا سا سر ہے، تجھے جانتا ہوں، اس لیے اب ہم قسط نہیں لیں گے، دینے دیں گے، کیونکہ ہم اب حضور کی ختم نبوت کے غرداروں کو نہیں کھانے دیں گے۔ اب جتنے لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ مجھے کیا کہا جا رہا ہے؟ ختم نبوت سے 2 قدم پیچھے ہو جاؤ۔ ہم صرف اسی کے چکر میں ہیں، نہ کوئی کیل ہے، نہ کانٹے ہیں، نہ مریض ہے، نہ بیماری ہے، تکلیف ختم نبوت کی ہے۔ کیا تمہارا ایمان ہو سکتا ہے؟ تم جتنے لوگ اس پوری دنیا میں حضور کے غلام سن رہے ہو، کیا ہم پیچھے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ اگر میرا باپ ختم نبوت کا مجاہد نہ ہوتا تو میں بھی پیچھے ہٹ جاتا۔ اگر میں کسی قذاب کا بیٹا ہوتا تو پیسے لے کر 2 ارب پیچھے ہو جاتا۔ میں تو مجاہد کا بیٹا ہوں، تم 2 ارب کیا 200 خراب ہی تو میں جوتی کی نوک پر مارتا ہوں، پھر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ڈیل ہوگی تو تمہاری ہوگی، عاشقوں کی کبھی ڈیل نہیں ہو سکتی۔
عاشق کبھی کسی جگہ پر نہیں آتے، اس لیے یاد رکھ لیجئے یہ جتنے تو نے یا تیرے مالکوں نے الزام لگائے ہیں میں انہیں خوب جانتا ہوں، میں ان کی تردید اس لیے نہیں کرتا ہوں اس بات کی، اس لیے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ پیغام میرا یاد رکھنا، آپ کی پیری مریدی بعد میں ہے، پہلے تاجدار ختم نبوت ہے۔ آپ بالکل مجھے کوئی پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے، اگر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو نہ وہ مرید ہے اور نہ ہی وہ پیر ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، بڑی تعداد میں میری بہنیں بھی کھڑی ہیں، اللہ پاک سیدہ پاک کے صدقے سے آپ پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ اور یاد رکھ لیجئے امام پاک نے کربلا میں یہ کہہ دیا تھا اگر خاتم النبیین ہے تو میرے نانا ہیں، اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آج جرت کا آج یہ پیغام ہے، چھوڑو ان سے، نکلو ان کہانی اور کہاوتوں سے، چند گھنٹوں کے مہمانوں سے اور چند گھنٹوں کے ٹکے بازوں سے، آؤ ختم نبوت پہ ہم پیرا دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ ملک کے بھی ہم وفادار ہیں اور ختم نبوت کے بھی پیرے دار ہیں۔ آپ جتنے لوگ بھی آئے ہیں اپنے دل و دماغ کو کتنے اپنے جعلی مریض پیش کرو گے، کتنی کہانی سناؤ گے، کتنی کہاوت سناؤ گے، کیا کرو گے؟ اصل بات بولو، تجھے ختم نبوت سے تکلیف ہے، وہ تکلیف تجھے میں دیتا رہوں گا آخری سانس تک۔ ختم نبوت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی کہ حضور ہی تاجدار ختم نبوت ہے۔ اور جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، جہاں آپ موجود ہیں، دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ختم نبوت کی خاطر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جوان کھڑے ہیں، جوان ہیں، کھڑے ہیں، یاد رکھ لیجئے جوانوں، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، کٹ تو سکتے ہیں لیکن ختم نبوت سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ ہاتھ لا کے بتاؤ، ہم منکرے ختم نبوت کے سینے کے اندر خنجر کی طرح چپ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج سے اسٹیج سے اعلان ہے کہ ہم پوری دنیا میں ختم نبوت کانفرنس کریں گے۔ چھوٹے نہیں ہیں، تیری طرح چھوٹی بات کرے ملازم ہوتا ہے، اب پھر کہتے ہیں مالکوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بات سنیں، آپ کو ذرا اٹھنا پڑے گا کیونکہ حضور کی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری تو جان حاضر ہے، ایک جان کیا ہزار جان فدا حضور ہے۔ یاد رکھو یہ پوری قوم تم سے پوچھ رہی ہے کہ تم ختم نبوت کے غرداروں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ بتاؤ ذرا تصویریں دکھاؤ، وہ کہاں سے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے غردار ہیں، ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ آؤ ہم تو سارے حضور کی ختم نبوت کے وفادار کھڑے ہیں۔
اس لیے یہ پیغام ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک چیز بھی کوئی ثابت کر دے، آج سے خطیب ختم نبوت کی بات نہیں کرے گا، لیکن اگر تم ثابت نہ کرو گے تو پھر ختم نبوت ہمارے آخری سانس تک یہ آواز بلند ہوتی رہے گی۔ اب اس کی بس آخری بات کر کے اس کی ترتیب یا اس بات کی گواہی یہ ہے، جہاں جہاں ہم نے ختم نبوت کی آواز کی ہے وہاں وہاں گیا ہو تو کچھ کام کر کے بھی آؤ نا، ایسے نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ یاد رکھو تم سے وہ اور کوئی ہیں جو ڈر جائیں گے، کوئی اور ہیں جو بک جائیں گے۔ ہم ان پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں گزر بسر کر لیتا ہے کوئی بھی آبانی میں، کشائی کے لیے ذلت ہے، کار عاشیہ بندی مقام بندگی دے کے طولو شان خدا بندی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، صفا سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، صفا سالار ختم نبوت زندہ باد۔ غیرت مند اسی کو کہتے ہیں جو ختم نبوت کا وفادار ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ، ہم کسی طرح اغیار پہ کبھی بکے نہیں ہیں، اگر ہم بک چکے ہیں تو مدینہ کی گلی میں بک چکے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، خوف سے ہٹیں، ڈریں، کوئی یہاں سے کوئی ایسی بلا نہیں نکلتی جو تم لوگوں کو کھا جائے گی۔ ختم نبوت کی جو بات کرتا ہے رب اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی اسے عزت عطا فرمائے گا، اور بروز حشر بھی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج جتنے بھی شمع رسالت کے پروانے تاجدار ختم نبوت کے دیوانے ہیں، ذرا آپ کیجئے، جان تو جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پہ کوئی سودا بازی ہو نہیں سکتی ہے۔ کہتے ہو ایسے، اور ایک اور جھلک تمہیں دکھاؤں، کہیں تیرے دل میں مالکوں کو کہہ رہا ہوں نوکر کو نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں شک نہ رہ جائے، تمہیں ختم نبوت کی قسم ہے، اس سے بڑی کوئی اور قسم نہیں ہے، تو وہ لوگ ہاتھ اٹھاؤ جنہوں نے بلاوڑا شریف سے فیض پایا۔ تم کرائے کے ٹٹو لے آتے ہو، ان سے باتیں کراتے ہو، میں جانتا ہوں مجھے ملے ہو، کہتے ہو 2 قدم پیچھے ہو جاؤ، 2 قدم نہیں 1000 قدم آگے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا کرم اور مہربانی فرمائے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پہ اپنا کرم اور مہربانی فرمائے۔ یاد رکھ لیجئے ہم حضور کی امت کے وفادار ہیں، ہم درِ اغیار کے وفادار نہیں ہیں، چاہے جو مرضی ہوتا رہے۔ یہ پیغام ہے، لیکن ہمارا پیغام اللہ والوں کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، پیار کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ بھی آپ تشریف لائے ہیں، ختم نبوت
ختم نبوت، ختم نبوت۔ ابھی دم ہو جائے انشاءاللہ تعالی، اور یہ پیغام جتنے بھی شمع رسالت کے پروانے تاجدارے ختم نبوت کے دیوانے ہیں، آپ کے لیے پیغام ہے۔ آستانہ علیہ کل سیدہ ہو یا مرکزی دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو، میرے رب نے چاہا جب تک سانسوں میں سانس ہے وہاں موجود ہے انشاءاللہ تعالی۔ کتنا کوشش کی ہے روکنے کے لیے، جسے رب بلانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کچھ جسے رب نہ بلائے اسے یہاں کوئی لا نہیں سکتا۔ کوئی کمی نظر آئی ہے؟ ابھی دم ہو جائے، اس دم سے انہیں بڑی تکلیف ہے، بڑی مرچیں ہیں، بڑی تکلیف ہے، کیونکہ یہ عاشقوں کو شفا دیتا ہے اور ختم نبوت کے منکروں کو سینے کے اندر جا کے چبھتا ہے۔ اسے کوشش کیا کرو۔ روز آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ چیختے چلاتے ہیں، ایک پاگل شروع ہو جائے تو سوچا نہیں کہ ہوش میں ہے، شاید کوئی اس کے اندر ہندو جن اس کے ساتھ ہو، وہ بھی میں نکال کے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی دم کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ سامنے سے لے کر جہاں جہاں میری بہنیں کھڑی ہیں اور جتنے ختم نبوت کے سپاہی کھڑے ہیں ان کو بہت مبارک ہو، اور اس دل سے محبت سے یہ ہری ٹوپیوں والے جو خادم ہیں یہ تو دل کے اندر بستے ہیں، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کے یہ سپاہی ہیں۔ یہی باغ وہ میں گل لگیں گے تو پھر پوری دنیا میں ختم نبوت کی مہک پھیل جائے گی۔ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیں، 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف ہے، ان کے قریبی رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، دوسرا دم ہوگا، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کریں گے، تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ پوری دنیا میں شمع رسالت کے پروانے تاجدار ختم نبوت کے دیوانے جہاں بس رہے ہیں، یقیناً ہم نے حضور کی ختم نبوت کی بات کی ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کی بات نہیں کی۔ اور جو حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کی زبان سے رب کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتا جو قبول نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم نے ان گدیوں کو بچا کے نہیں رکھنا، ہم نے ہر چیز حضور کے نالین پہ قربان کر کے رکھنی ہے۔ بس اس نیت، اس ارادے سے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ شفا بن جانے والا ہے۔
अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, या कोई छोटा बच्चा है बीमार है, अपने सर पे हाथ रख नहीं सकता, और उसके करीब के रफका उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नहीं है, सिलाई है, पानी है, तस्वीर है। किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, जो चीज दम की नहीं है, सिलाई है, उसे सामने कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ये अताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकारे होशे आज़म नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नाले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे। और आखिरी पैगाम जो आपकी समातों की नजर आमना बाज आएंगे, हुजूर आपकी खत्मे नबुव्वत की सदा को उठाने से जान जाती है, तो चाहे ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर आपकी खत्मे नबुव्वत की आवाज उठाने से, क्योंकि दरबार मुसन्नफ की ये रिवायत है, सलाम ऐसे नहीं होगा, दुआ ऐसे नहीं होगी, लेकिन जिसका दिल खुश हुआ है ना, जरा हाथ बुलंद करें, माशाल्लाह देख लें। अब हाथ भी बुलंद करें, जरा मोबाइल भी निकाल लें। ये रिवायत जिंदगी के आखिरी सांस तक इसको बरकरार रखना है, जरा चिरागा हो जाए। दोनों हाथ बुलंद करके हाथों को लहरा कर चिरागा खा लीजिए। और क्या कहना है कि जाने जाती है तो जाए, जाने जाती है तो जाए, सर ये जाता है तो जाए, सर ये जाता है तो जाए, ये माल जाता है तो जाए, ये आल जाती है तो जाए। सारी दुनिया में एक ही आवाज आए, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, सिपह सलार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नवाज आएंगे आका, नवाज आएंगे। हाँ बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, ये फिर दोस्तों को सर तुम्हारे दिए हैं, बयां किस तरह हो तेरी
تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عمر تمہارے لیے ہے، تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی، خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا دوستان بھی بقار جو آج یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ہے۔ دوستان دی وقار جو پیر مستجب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی 20ویں سالانہ عرس مبارک کے لیے جو درود ابراہیمی پڑھا گیا ہے وہ 3,85,76,000 مرتبہ 3,85,76,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 4,47,92,000 مرتبہ درود پڑھا گیا، 85,27,000 ذکر و اذکار کیا گیا، اور 700 قرآن کریم کے ختم اور اس مختلف صورتیں پڑھی گئی، متفرق بارے پڑھے گئے، تو بہت سارا درود شریف جو کچھ پڑھا گیا ہے حضور پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ بھی دعا ہوگی، اور اس کے بعد دعا کے بعد سب سے پہلے سرکار فرما رہے کہ آپ نے نماز عصر جہاں جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ نماز عصر ادا کرنی ہے، ابھی وقت ہے 10 سے 15 منٹ ہیں، آپ نے نماز عصر پڑھنی ہے، تو دعا میں شامل ہو جائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، دعا رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ پریشان آلو کی پریشانی دور فرما دے، دعا رب کعبہ سے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما دے، اے اللہ فلسطین پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما دے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما دے، اے اللہ جتنے بھی ختم نبوت کے سپاہی جہاں بس رہے ہیں، اے اللہ اگر بیمار ہے اس حضور کی ختم نبوت کے وسیلے سے اسے شفاعت عطا فرما دے، اگر کسی پریشانی میں ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اس نیت اس ارادے سے میرے ساتھ آمین کہیں، کیونکہ میرا رب کہتا ہے میں اتنا بڑا خدا ہوں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، لیکن مومن کے وسط قلب میں سما جاتا ہوں، جو دل کے اٹھی ہوئی بات ہوتی ہے میرے رب کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ حافظ۔ دربار علیہ بلاوڑا شریف بھائی ملاقات